الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج مسلمانوں کے لیے میں ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں. میں ایک عرصے سے اس بات کا داعی ہوں، اس دعوت کا علمبردار ہوں، اور پوری قوت کے ساتھ یہ بات پوری دنیا میں کہتا رہا ہوں، اور بر صغیر میں مسلسل میں نے یہ آواز بلند کی ہے کہ مسلمان ایک امت ہیں. ان کو شیعوں میں اور سنیوں میں اور بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں مختلف حلقوں میں بانٹنا مجرمانہ عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں پہ پانی پھیر دینے کے مرادف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں کو 40 سال تک جنگ میں جھلسنے والوں کو متحد فرمایا، شیر و شکر فرما دیا، اور پھر انصار اور مہاجرین کو اس طرح سے متحد کر دیا کہ سگے بھائیوں سے زیادہ ان کے اندر محبت پیدا فرما دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے انسانوں کو ایک لڑی میں پرو دیں اور اس کا اعلان کر دیں کہ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہاری یہ امت ایک امت ہے. اور کہہ دیا گیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عمل کیا اور تمام دھڑوں کو اور جتھوں کو ایک لڑی میں پرونے اور ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دینے کا کام انجام دیا، اور یہ فرما دیا کہ اگر تم اختلاف کرو گے اور آپس میں لڑو گے تو یاد رکھو کہ خدا کا سنگین عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا. کبھی فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دیکھو آپس میں نزاع و جھگڑے مت کرنا ورنہ ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ سب باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وصیت فرمائی کہ میرے بعد کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن کاٹتے رہو. ساری نصیحتیں فرمائیں، لیکن جس طرح دیگر انبیاء کرام کی مخالفتیں ہوئیں اور بعد میں ایسی گمراہیاں ہوئیں کہ جن گمراہیوں سے دین بدل گیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کے تمام لوگوں پر گمراہی مسلط کرنے کے لیے پال جو یہودی تھا اس نے ایک سازش چلی. مسلمانوں میں بھی اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صورتحال سامنے آئی کہ ایک طرف بڑی تعداد مرتد ہوئی، ایک طرف وہ تعداد تھی جس نے زکوٰۃ روک لی کہ ابو بکر کو نہیں دیں گے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جنگ لڑنی پڑی مرتدین سے، یعنی خانہ جنگی ہوئی. جزیرۃ العرب میں جو کل مسلمان ہو چکے تھے ان سے ابو بکر صدیق کو جنگ لڑنی پڑی. دوبارہ ان کو جنگ کے ذریعے سے اسلام کے دائرے میں لایا گیا، ان کی گردنیں موڑ دی گئیں. اور اس کے بعد پھر وہ دور آیا کہ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت ہو گئی. پھر وہ دور آیا کہ جب حضور پاک علیہ السلام کے سب سے زیادہ چہیتے، سب سے زیادہ لاڈلے، سب سے زیادہ معتبر حضرت علی، جن کو حضور نے فرمایا کہ میرے لیے حضرت ہارون کی طرح ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے حق میں حج سے واپسی پر 18 ذی الحجہ کو غدیر خم پر 40,000 کے قریب تعداد میں صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. دو بھاری ذمہ داریاں، اے مسلمانوں، دو بھاری ذمہ داریاں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت.
یہ ساری ہدایتیں فرمائیں اور بڑے مجمع میں فرمائیں اور لوگوں کو گواہ بنایا، لیکن اس امت کے ناہنجار، اس امت کے باغی، اس امت کے بگڑے ہوئے لوگ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی اہل بیت کے دشمن ہو گئے، آپ ہی کے چہیتوں لاڈلوں کے قاتل بن گئے، اور اس طرح تاریخ اسلامی کے جو سیاہ دن شروع ہوئے ہیں ان کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ کے بعد ملکن عدود، کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور شروع ہوگا، اور اس کے بعد جبریت و عتو، جابرانہ اور سرکش حکومت کا دور شروع ہوگا، یہ سب فرما دیا تھا۔ لیکن جو لوگ حدیثوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ نئے سینٹ پال پیدا کر چکے ہیں اور گمراہی جن کو عزیز ہے، جن کی زبانوں پر شیطان تعویلیں لاتا ہے، جو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہنے پر تلے رہتے ہیں، وہ طرح طرح کے بہانے بناتے رہے۔ اور ملکوں کی سطح پر اگر دیکھا جائے تو سعودی حکومت نے ہمیشہ ایک طرف ہر طرح کی بدماشیاں، ہر طرح کی عیاشیاں، ہر طرح کی یہودیوں سے دوستیاں قائم رکھی، دوسری طرف دنیا کے سنیوں کو بہکانے کے لیے یہ اعلانات کیے کہ ہم ایران کے دشمن ہیں اور ہم شیعت کے دشمن ہیں، اور شیعت مجرمانہ عقیدہ ہے، جو یہ کہتے رہے۔ اور جس وقت 1979 میں خمینی کا ایران میں انقلاب آیا، تو جب تک دور شاہ ایران کا رہا، جو سب سے زیادہ بدماش تھا، عیاش تھا، ملحد تھا، خبیث تھا، امریکہ کا ایجنٹ تھا، تو اس سے سعودیہ کی گہری دوستیاں تھیں، بڑے اچھے تعلقات تھے۔ لیکن جب ایک انقلاب آیا، خمینی کے ذریعے اسلام کی بنیاد پر ایک انقلاب برپا کیا گیا، تو اس وقت رابطہ عالم اسلامی جو سعودیہ کا ایک آرگن ہے اور کٹھ پتلی ادارہ ہے، اس کی طرف سے کتابوں کی بھرمار لگا دی گئی، جاء دور المجوس، جاء دور المجوس، مجوسیوں کا دور آ گیا، پارسیوں کا دور آ گیا، یعنی اسلام سے قبل جو ایران کا دور تھا اس کی طرف منسوب کیا جانے لگا خمینی کے انقلاب کو۔ اندھے پن کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی اب ان کو جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، نبی کو ماننے والے اور بہت سے صحابہ کو ماننے والے اور اہل بیت کو ماننے والے، ان کو کہا گیا کہ یہ مجوسی ہیں، اور کتابوں پر کتابیں شائع ہوئی۔ میرے سامنے سب ہوا، وہ سب کتابیں میری پڑھی ہوئی ہیں، اور ایک ہنگامہ برپا کیا گیا اور علماء کو تیار کیا گیا کہ وہ اس انقلاب کے خلاف کتابیں لکھیں اور شیعت سنیت کے جھگڑے کھڑے کریں اور یہ دکھائیں کہ شیعت اسلام سے خارج ہے۔ یہ سب ہوتا رہا، ساتھ ہی ساتھ اندر سعودیہ اور ایران کی دوستیاں رہیں اور خوب بھرپور تجارت رہی اور اندرونی تعلقات رہے، اور شیعوں کی طرف نسبت رکھنے والا حافظ الاسد اور بشار الاسد جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس سے سعودیہ کے گہرے تعلقات رہے، اور جس وقت حافظ الاسد نے حماد شہر میں 60,000 اخوانیوں کو شہید کیا، اس وقت سعودیہ کے حکمرانوں اور عمرا کے درمیان شام کی لڑکیاں اور حافظ الاسد اور بشار الاسد سے تعلق رکھنے والی عورتیں سعودی حرم سراؤں میں تھیں، اور اس وقت وہ ان مظالم پر نہ صرف خاموش تھے بلکہ ان کی بھی تلوار اہل حق پر لٹک رہی تھی۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ عراق میں جب تک حکومت نوری مالکی کی رہی، ایاد علاوی کی رہی، جب تک شیعوں کی حکومت رہی، صدام کا خاتمہ جو کم از کم سنیت کا علم بردار تھا اور شیعت کو اس نے روک رکھا تھا، جب تک صدام کی حکومت رہی تو صدام کا خاتمہ کرنے میں امریکہ کا ساتھ سعودی عرب نے دیا، اور اس کے بعد جب نوری مالکی کی حکومت آئی، ایاد علاوی کی حکومت آئی، تو سعودیہ سے گہرے تعلقات قائم ہو گئے۔ اور اسی طرح سب جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے آس پاس اوالی کے علاقے کے کھجور کے باغات شیعوں کے پاس ہیں، اور کتنے ہوٹلز مکے اور مدینہ کے شیعوں کے پاس ہیں، اور ان کے حاجیوں کا کیسا استقبال ہوتا رہا۔ اور ایک منطقہ شرقیہ ہے جہاں پر بہرحال سعودی شیعہ آبادی ہے، تو
تو ایک طرف شیعوں سے تعلقات، اور یہاں تک کہ مسجد نبوی اور بقیع الغرقد کے سامنے شیعہ حاجی صاحبان جلسے کرتے تھے ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، کہ ہم مسجد نبوی سے دیکھتے تھے کہ وہ جلسے کرتے ہیں اور تبرع کرتے ہیں، اور سعودی حکومت ان کی حفاظت کرتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی۔ اور جب احمدی نژاد کا ایک سرکاری قافلہ آیا اور روضہ اطہر پر اس نے بے ادبی کی، ظاہر ہے کہ وہ بے ادبی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف تھی، تو اس پر جب سخت خطبہ دیا شیخ حذیفی نے، تو اسی مجرم سعودی حکومت نے شیخ حذیفی کو برخاست کر دیا، ان کا خطبہ بند کر دیا۔ یہ سارے جرائم تو سامنے تھے ہی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ چاروں طرف سے سعودی حکومت گھری ہوئی ہے، شام پر، عراق پر، لبنان پر شیعہ حضرات کا قبضہ ہے، یمن بھی ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ وہ شاہ عبداللہ تھا جس نے حوثیوں کو مدد کی تھی تاکہ یمن پر اخوانیوں کا قبضہ نہ ہو سکے، اور جب حوثی غالب آنے لگے تو پھر پیٹ میں درد شروع ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا قبیلہ جو حوثی شیعوں کا قبیلہ ہے، اس نے سعودیہ کا دم نکال رکھا ہے، اس پر وہ راکٹ مارتے ہیں، اور ان راکٹوں سے ان کا حال اتنا خراب ہے کہ اب ان کو یہ ڈر ہے کہ کب یہ حوثی غالب آ جائیں گے۔ تب چاروں طرف سے یہ گھرے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ایران سے اب دوستی کی بات کر رہے ہیں، ایران سے ہم دوستی چاہتے ہیں، ہم تو اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اب یہ بات کہی جا رہی، ایران تو ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ برادرانہ اور دوستانہ تعلق ہو، تعلقات قائم ہو۔ اب سعودیہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اور ہوتے ہوتے رابطۂ عالم اسلامی کے چیئرمین ڈاکٹر محمد عیسیٰ صاحب نے جمعرات 5 اگست میں شیعوں اور سنیوں کے اتحاد کی کانفرنس رابطے کی طرف سے منعقد کی۔ یہ تازہ سی صورتحال ہے جس میں اب شیعوں اور سنیوں کا اتحاد ہو رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں رابطۂ عالم اسلامی کے ذریعے سے اب جو بات پیش کی جا رہی وہ یہ کہ شیعہ سنی متحد ہوں اور آپس میں اختلافات ان کے دور ہوں۔ جو شیعہ عراق کے بلائے گئے، یعنی وہ لوگ کہ جو ابو بکر و عمر کے خلاف ہیں، آج ان کو دعوت دی جا رہی ہے، آج مکہ مکرمہ میں ان کو دعوت دے کر ان سے دوستی کی جا رہی ہے۔ آج کانفرنس رابطۂ عالم اسلامی کر رہا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ ہندوستان میں اتحاد کی میں صدا لگا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور کا جو ماحول تھا، ہمیں اس ماحول کی طرف واپس جانا ہے۔ بعد میں جو فرقہ بندیاں ہوئیں ان کا خاتمہ کر دینا ہے، اور جب قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ میں نے حقائق کو پیش کیا، تو جو چھٹ بھئیے قسم کے بھوندو اور بکاؤ اور پیسہ خور ملازم مفتی ہیں، ان مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ اب جو ہے جو اتحاد کی بات کر رہا ہے اور حدیثوں کا حوالہ دے رہا ہے، اس کے خلاف مہم چلا دی جائے، اس کے مدرسے میں داخلہ نہ ہو، اس کی کتاب نہ پڑھی جائے، اس کی تقریر نہ سنی جائے۔ یہ بھوندو قسم کے، گھٹیا قسم کے 2 پیسے کے ملازم جو مفتی بنا کر بٹھا دیے گئے ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ چلیے صاحب، بہت اچھا کیا، شیعوں کے بارے میں بہت حساس ہونا چاہیے اور غفلت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ تو بس اب میری درخواست ہے مولانا ارشد مدنی سے خاص طور پر کہ اپنے دارالافتاء کو یہ ہدایت دیں کہ رابطۂ عالم اسلامی اور سعودی حکومت کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا جائے، جس میں کہا جائے کہ اب کیونکہ رابطۂ عالم اسلامی اور سعودی حکومت رافضیوں سے دوستی کر رہی ہے اور ان کو بلا کر کانفرنس کی جا رہی ہے اور آپس کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے، تو اب ان کا بائیکاٹ کیا جائے، رابطے کی ممبرشپ ختم کی جائے، اور سعودیہ کی کسی تعلیم گاہ میں اور ادارے میں داخلہ ممنوع قرار دیا جائے، وہاں کی کوئی کتاب نہ پڑھی جائے، وہاں کے کسی عالم کی کوئی تقریر نہ سنی جائے۔ یہ سارے بیانات
اب فتوے کی شکل میں آنے چاہیے، اور دارالافتاء دیوبند کا سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ حق کی بات کرے، لہذا اس کو چاہیے کہ حق کا حق ادا کرتے ہوئے یہ فتویٰ صادر کرے، اور اس فتوے کو اچھی عربی میں تیار کیا جائے، الداعی میں اسے شائع کر دیا جائے اور نیٹ پہ ڈال دیا جائے، اور مولانا ارشد مدنی اعلان کریں کہ کیونکہ یہاں تو ہم نے صرف اس شخص کو بھی الگ کر دیا جو حدیث کے حوالے سے اہل سنت کو سبق پڑھا رہا تھا اور یاد دلا رہا تھا کہ جو حدیثیں تمہارے درمیان سے غائب کر دی گئی ہیں انہیں یاد کر لو، ہم نے اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعیت کی کوئی رگ آ جائے۔ اس لیے رابطہ عالم اسلامی جو باقاعدہ حق سے بلا کر مکہ مکرمہ میں کانفرنس کر کے ہمارے عقیدوں کو ٹھیس پہنچا رہا ہے اور سنیت کا خاتمہ کر رہا ہے، اس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا جاتا ہے اور فتویٰ صادر کیا جاتا ہے کہ رابطہ گمراہ ہو گیا اور سعودی حکومت گمراہ ہو گئی، مسئلہ اب عقیدے کا آ گیا ہے۔ جب تک اعمال کی بات تھی جتنی فحاشی کرو، عیاشی کرو، لوٹ مار کرو، یہ سب جائز ہے۔ ایک سلفی عالم نے سعودیہ کے ایک سلفی عالم نے بیان دیا، وہ نیٹ پر موجود ہے، کہ اگر تمہارا جو حاکم ہے وہ اسکرین پر تم دیکھو، ٹی وی کی اسکرین پر اسے زنا کرتے دیکھو، تب بھی اس کی اطاعت کرتے رہو، یہی حکم ہے کہ وہ سم و اطاعت کا معاملہ کرو۔ اب ظاہر ہے کہ جو اتنے گندے اور ناپاک لوگ ہیں جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن سے تمسخر کرتے ہیں، اور جنہوں نے امیر کو قرآن سے رسول سے آگے بڑھا دیا، ایسے گھٹیا و مجرم قسم کے جو لوگ ہیں، اب ان سے یہ کہیے کہ شیعت پر تو تمہاری جان نکلتی تھی اور چیختے تھے، چلاتے تھے، رابطے کے خلاف فتویٰ دو اور سعودی حکومت کے خلاف اب بات کرو۔ زنا سے تو کوئی فرق پڑتا نہیں، تم کہتے ہو کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تب بھی امیر کی اطاعت کرتے رہو، لیکن اب تو تمہارے عقیدے کی بات آ گئی ہے۔ اب تو مکے میں شیعہ اور سنی اتحاد ہو رہا ہے اور ایران سے خفیہ اتحاد چل رہا ہے جو مزید ابھی سامنے آ جائے گا، اس لیے کہ سعودی حکومت چاروں طرف سے گھر گئی ہے اور اسے معلوم ہے کہ اب اس کا خاتمہ طے ہے، اس لیے کوئی اور راستہ اس کے علاوہ بچا نہیں ہے۔ اپنے بقا کے لیے اس کو ایران سے بھی دوستی کرنی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ایران کا اور ترکی کا اور آذربائیجان کا اور پاکستان کا اور طالبان کا یہ اتحاد ہے، یہ اتحاد ہے جو حق پر قائم ہے، اور اس کے مقابل میں سعودی حکومت، امارات کی حکومت، مصر کی حکومت، یہ صہیونی عربوں کی حکومت ہے، اسرائیل کے تلوے چاٹنے والے خبیث و مجرموں کی حکومت ہے۔ الحمدللہ میری صدائیں کام آئیں، 10 سال سے میں یہ صدا لگا رہا تھا، میں نے سعودیہ کی بخیہ ادھیڑ دی تھی اور پورے عالم اسلام میں اتحاد کی بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اتحاد کی توفیق عطا فرمائے اور شیعت اور سنیت کے اختلافات کا خاتمہ کر دے اور ہندوستان میں بریلیت اور دیوبندیت کے اختلافات قلع قمع ہو جائیں اور سب کے سب مسلم اور صرف مسلم رہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ دیوبند کے چھٹ بھئیے مفتیوں سے کہنا ہے کہ اب ایک فتویٰ رابطہ عالم اسلامی کے بارے میں تیار کر دو، ایک فتویٰ سعودی حکومت کے بارے میں تیار کر دو، اگر سچے ہو، دیانتدار ہو، امانت دار ہو، اللہ کا ڈر ہے، نبی کا پاس و لحاظ ہے، اور جو فتوے دیتے ہو دین کے لیے دیتے ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر تم نے رابطے اور سعودی حکومت کے خلاف فتویٰ صادر نہیں کیا تو تمہیں مجرم، جھوٹا، مکار، خطا کار اور امت میں تفریق کرنے والا اور بکاؤ مفتی شمار کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔